بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلاب، آج ہم 5ویں جماعت کی درسی کتاب بہارستان اردو کے اردو میں سے ایک اہم موضوع گفتگو کے آداب کے عنوان سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 23 یعنی کہ 23 پر اپنی کتاب کھولیں اور میرے ساتھ بآواز بلند اس سبق گفتگو کے آداب کو پڑھیں۔ پیارے بچوں، اس کتاب کے حاشی میں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ شروع میں ہی پہلا لفظ ہے بات کاٹنا۔ بات کاٹنا ہو گیا دخل، کسی کی بات میں دخل اندازی کرنا، یہ کسی کی بات میں دخل دینا۔ چغل خوری ہے دوسرا لفظ، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ پھر تیسرا لفظ ہے کلی کھلنا، یا کہ الفاظ معنی میں بھی دیے ہوئے ہیں۔ کلی کھلنا کا معنی ہے سچائی کا ظاہر ہونا۔ پھر ہے ملامت، برا بلا کہنا، اور ایک اور لفظ ہے بدگمانی، بیجا شبہ یا غلط فہمی۔ پہلا لفظ ہے بات کاٹنا، یعنی کہ کسی کی بات میں دخل دینا۔ چغل خوری، پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ کلی کھلنا، معاملے کا ظاہر ہونا ہے نا، سچائی کا ظاہر ہونا۔ ملامت ہو گیا برا بلا کہنا۔ بدگمانی ہو گیا شبہ، شک۔ تو اب ہم پڑھیں گے گفتگو کے آداب کے عنوان سے یہ سبق۔ ہمیشہ مناسب آواز سے گفتگو کیا کرو۔ آواز نہ تو اتنی دھیمی ہو کہ سنائی نہ دے اور نہ اتنی سخت کہ سننے والے کو ناگوار گزرے۔ پیارے بچوں، اس گفتگو کے آداب میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ بات کریں، یعنی کہ جب بھی ہمیں بات کرنی ہو تو ہمیں مناسب آواز سے بات کرنی چاہیے، مناسب آواز سے گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ آواز اگر دھیمی ہوگی تو سنائی نہیں دے گی، اور اگر بہت زیادہ سخت ہوگی تو سننے والے کو یہ بری لگے گی، ناگوار گزرے گی۔ بولنے میں اس قدر جلدی نہ کرو کہ دوسرے کو بات سمجھ میں نہ آئے، نہ اس قدر رک رک کر بولو کہ سننے والے کا جی اگتا جائے۔ اور ہمیں جب بات کرنی ہو، دوسرے کو کچھ سمجھانا ہو، تو ہمیں اتنی جلدی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جلدی بات کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بات دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ اور اگر ہم رک کر آہستہ رک کر بولیں گے تو سننے والے کا جی جو ہے اکتا جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا۔ دوسرا پیراگراف، جس کسی سے گفتگو کرنا ہو تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لو۔ جب ہمیں کسی سے گفتگو کرنی ہو، کسی سے بات چیت کرنی ہو، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں وقت کو دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ بات کرنے کا وقت ہے اور یہ موقع ہے کہ نہیں۔ ان دو چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے، ایک تو موقع کو دیکھنا ہے اور وقت کو دیکھنا ہے۔ بات کیسی ہی اچھی یا ضروری ہو، لیکن بے موقع یا بے وقت کو ہوگی تو ضرور بری معلوم ہوگی۔ بات چاہے کتنی اچھی ہو اور کتنی ہی ضروری کیوں نہ ہو، لیکن جب ہم اس کو بے وقت اور بے موقع کہیں گے، یعنی کہ جب اس کا موقع اور وقت نہیں ہوگا، تو وہ سننے والے کو بہت بری لگے گی۔ کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے۔ کسی کی بات کاٹنا جو ہے یہ بہت بڑا عیب ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ جب تک دوسری شخص کی گفتگو ختم نہ ہو لے تو ہم ہرگز اپنی بات شروع نہ کرو، کیونکہ جب تک کہ دوسرے کی گفتگو ختم نہ ہو تو تب تک ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے دوسرے کی بات کو اچھی طرح سننا چاہیے، اور اس کی بات ختم ہو جائے تو پھر ہمیں اپنی بات شروع کرنی چاہیے۔ البتہ کوئی سخت ضرورت ہو تو اول اس شخص سے معافی مانگو، تب بات کہو۔ جب ہمیں کوئی ضروری ہی بات کہنی ہو اور دوسرا آدمی اس دوران بات بھی کر رہا ہو، تو ہمیں سب سے پہلے اسے معذرت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ معافی مانگنی چاہیے، تب اپنی بات کہنی چاہیے، پہلے اسے اجازت دینی چاہیے۔ بات کو زبان سے بعد میں نکالو، پہلے اس کو سوچ لیا کرو، یعنی کہ ہمیں پہلے سوچنا چاہیے پھر بولنا چاہیے۔ بن سوچے بولنا بیوقوفی ہے۔ ایک ہی بات کو بار بار کہنا، ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا ٹھیک نہیں ہے۔
यानी कि सोचने के बगैर बोलना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और एक ही बात को बार बार कहना और एक ही लफ्ज़ को बार बार दोहराना, ये भी बेवकूफ़ लोगों की निशानी है। तो हमें ये करना चाहिए हमें सबसे पहले बात को बोलने से पहले, ज़बान से बात निकालने से पहले हमें उस बात को पूरी तरह सोचनी चाहिए, है ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये ठीक है या नहीं है, इसका मौका है या नहीं, इसका वक़्त है कि नहीं है। और हमें बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। और हमें ये करना चाहिए कि एक ही लफ्ज़ को या एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि इसे सुनने वाले का जी जो है उगता जाता है, उसको ये बात नागवार और बुरी गुजरती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये आज की जो हमने गुफ्तगू की आदाब से ये अनवान पढ़ा, ये सबक पढ़ा आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो आप इसको अच्छी तरह याद करें और इसका एक दो सफ़ात जो हैं वो भी लिखें, पेज लिखें और इस सबक को अच्छी तरह याद करें। मिलेंगे हम एक अगली वीडियो में बाकी सबक लेकर, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया।